بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی پیاری باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات مؤرخین نے بہت تھوڑے لکھے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کی جوانی کے واقعات دیکھیں تو وہ اگر 99% ہیں تو بچپن کے واقعات 1% بھی نہیں ملتے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ بچہ جو آج گودوں میں پل رہا ہے اس نے بڑے ہو کر پوری دنیا کا معلم بننا ہے اور اللہ رب العزت کا محبوب ہونا ہے۔ اس لیے بچپن کے واقعات کتابوں میں اتنے زیادہ نہیں قلم بند کیے گئے۔ چند ایک واقعات ہیں جن میں سے کچھ واقعات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیے۔ عام طور پر بچے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز بھی اس کے منہ میں ڈالو تو وہ اس کو کاٹتا ہے۔ ہر بچے کی عمر میں ایک خاص حصہ ایسا آتا ہے کہ اسے چیز کو چبانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ انگلی دیں تو انگلی کو کاٹے گا، اپنی ہتھیلی دیں تو ہتھیلی کو کاٹے گا۔ یہ بچے کی فطرت ہے۔ غالباً ایسی ہی عمر ہوگی جس میں انسان کے دانت نکلتے ہیں اور اس کو کاٹنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو کندھے سے لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر دندان مبارک سے کاٹا۔ یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے نشان پڑ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ نشان ان کے جسم پر ایسا ہی رہا۔ ایک مرتبہ کسی غزوے میں ان کے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ شیمہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، آپ میری بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں۔ نشانی کے طور پر اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے مجھے کاٹا تھا اور میرے جسم پر وہ نشان آج بھی موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو دیکھا تو آپ کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں بچپن میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو اس چادر پر بٹھایا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے معلم انسانیت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بچپن میں بچکانہ فطرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ بچوں کی سعادت بچپن سے ہی، بعض بچے بچپن میں ہی سعادت کے آثار لے کر آتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے، حافظ احمد صاحب، اللہ کی شان کہ ان کی شادی ہوئی، ایک بچہ ہوا جو بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بچہ ہوا ہی نہیں، امید ہی نہیں لگی، سب لوگ فکر مند تھے اور سب لوگ چاہتے تھے کہ خاندان قاسمی کا سلسلہ چلتا رہے، علمی گھرانہ اور یہ علمی یادگاریں آگے بڑھتی رہیں، قیامت تک ان کا فیض چلے۔ سب لوگ دعائیں کرتے تھے، کوئی امید ہی نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ ایک بزرگ تھے فتح پور کے رہنے والے، ان کے پاس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالسمیع کو پیغام دے کر بھیجا کہ حضرت حافظ احمد صاحب کے لیے اولاد کی دعا کر دیں۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر پیغام پہنچا دیا۔ وہ بزرگ اس خاندان کی علمی وجاہت اور علمی مقام کو جانتے تھے۔ انہوں نے جب سنا تو تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے ہاں ہاں بچہ ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، اپنے وقت کا مقتدا ہوگا، حاجی بھی ہوگا، یہ الفاظ کہیں۔ اس کے چند دن کے بعد ان کی اہلیہ کو امید لگ گئی اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا، جو بڑا ہو کر حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ بچے کو ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے، اور بہت سی خوبیاں اور اچھے کمالات بچپن سے ہی جھلکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سنایا تھا جبکہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج کے واسطے جا رہے تھے۔ بچے گھر کے ماحول کے مطابق کھیلتے ہیں۔ حضرت مولانا طلحہ خود ایک مرتبہ فرمانے لگے، میں چھوٹا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب میں چھوٹا سا اور ایک بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان کی ادھر سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت زیادہ تھی، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا حضرت کے ساتھ، مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگے صاحبزادے ہمیں بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے، میں نے کہا آئیں بیٹھ جائیں، مجھے کیا پتا تھا یہ بڑے میاں کون ہیں۔ تو میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کر کہا، اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا۔ دیکھو بچہ ہے لیکن وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کرا رہا ہے۔ بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، غلام علی کسی بچے کو ہمارے پاس لے آنا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے گھر گئے اور بچے کو حضرت کی خدمت میں لانے کے لیے تیار کیا۔ کافی دیر اسے سمجھاتے رہے کہ حضرت کی خدمت میں ایسے بیٹھنا، ایسا کرنا، ایسے نہ کرنا۔ بچہ جب اچھی طرح معاملہ سمجھ گیا تو اگلے دن حضرت شاہ صاحب اسے حضرت کی خدمت میں لے آئے۔ بچے نے سلام کیا اور باادب ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو حضرت نے فرمایا، غلام علی ہم نے تو کہا تھا کہ کسی بچے کو ہمارے پاس لے آنا، یہ کوئی بچہ ہے یا یہ تو بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی بچہ تو اس وقت اچھا لگتا ہے جب بچوں والی باتیں کرے، اچھل کود کرے۔ آپ نے بچے کو بوڑھا بنا کر بٹھا دیا، وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بچہ ہے۔
چھوٹے بچوں کی سوچ اور ان کی دنیا۔ حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خوانچے والا آتا، وہ کبھی گنڈیریاں بیچتا اور کبھی سموسے بیچتا تھا، اسی طرح کی چٹپٹی چیزیں بیچتا تھا۔ سارا دن بس مجھے اسی کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے اور وہ خوانچے والا صدائے لگائے اور میں امی سے پیسے لے لوں اور اس سے جا کر چٹپٹی چیز لا کر کھاؤں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گویا اس وقت بچے کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی بنا ہوا تھا۔ کہنے لگے، میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی اور سورج سر پر سوار ہوگا اور پسینہ بہہ رہا ہوگا اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ساری باتیں سن کر میں ہنس پڑا تو امی نے کہا، بیٹے تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو میں نے کہا، امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے، سارے گھر والے ہنسنے لگے کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ اور بچے کا حال دیکھو کہ کہہ رہا ہے، امی اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک خادمہ کام کیا کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام رحمتی تھا۔ وہ گھر کے کام سمیٹ لیا کرتی تھی، قریب ہی رہتی تھی۔ اس نے ایک بکری بھی پالی تھی۔ چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اور جانشین تھے، بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ بکری کا چھوٹا سا بچہ بہت اچھا لگتا تھا، تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ، اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ آپس میں حج کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا تو آخر میں پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی حج پہ جاؤں گا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حج کیسے جاؤ گے؟ تو میں نے کہا، رحمتی کی بکری کا جو چھوٹا سا بچہ ہے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر حج کے لیے جاؤں گا۔ اب دیکھو، چھوٹا سا بچہ بچپن کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کرنے جاؤں گا۔ کہنے لگے، یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کبھی مجھے ملتے تو بچپن میں مجھے دیکھ کر کہتے، ہاں سناؤ بچے، تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کرنے جاؤں گا۔ تو حضرت مسکرا دیا کرتے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔